ناظرین میں مصویر پروگرام اہل بیت در قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 21 شوال ہے، 12 مئی ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت سے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ علم ہے، مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع بہت اہم رہنے والا ہے۔ ہمارا موضوع ہے آج سوشل لائف کے فقہی احکام۔ آج فقہی احکام کا جو ہے وہ باری ہے، کیونکہ ہم اس پر آلٹرنیٹ ویکس کے ساتھ اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت استاد حوزہ علمیہ نشف اشرف جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نسوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسی صاحب سلامت رہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، جس طرح سے ہم نے ابھی اپنے موضوع کا کو اناؤنس کیا کہ اس سوشل لائف کے فقہی احکام کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی، تو قبلہ اسراف اور فضول خرچی، اور اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف نگاہ کریں تو اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا انہ لا يحب المسرفین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اسراف اور فضول خرچی جو ہے، یہ وہ دو عنوان ہیں جن کا تذکرہ خود قرآن مجید کے اندر ہوا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں، چاہے ان کا تعلق ہو سوشل لائف سے ہو، اجتماعی زندگی سے ہو یا انفرادی زندگی سے، دونوں پہلوؤں سے فضول خرچی اور اسراف کے بہت سارے مصادیق موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک خدا فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسراف اور تبذیر، یہ دو لفظ یوز ہوئے ہیں قرآن کے اندر، کیونکہ دوسری آیت میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اب ایک ہے فضول خرچی اور ایک ہے اسراف، ان دونوں میں ڈفرنس یہ ہے، اسراف میں ضرورت ہے انسان کی، چاہے انڈیویجول نیسیسٹی ہے، چاہے ایک پوری فیملی کی یا پورے معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت مثال کے طور پہ 50% ہے، تو اس کو کنزیوم جو کیا جا رہا ہے وہ اس سے ڈبل کیا جا رہا ہے، یا اس پرسنٹیج سے زیادہ کیا جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں اسراف۔ اور تبذیر یہ ہے فقہی اور قرآنی اصطلاح میں کہ اصل اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے، چاہے وقت کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ پانی ہے، کوئی بھی جو شعبے ہیں، تو وہ اس میں یہ تبذیر اس کو کہا گیا، اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور اسراف بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور یاد رہے، گناہ کبیرہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر انسان توبہ نہ کرے تو جہنم کی وعید سنائی ہوتی ہے، چاہے آیات میں چاہے روایات میں، اس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ اور ہمارے سوسائٹی میں یہ وہ گناہ کبیرہ ہیں دونوں، اسراف اور تبذیر، کہ جو ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہیں، انفرادی طور پہ بھی ہو رہے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی ہو رہے ہیں۔ اب ہم چند ایک مصادیق دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، خود قرآن نے کہا کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، یعنی ایک شیطان کے نہیں، بہت سارے شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو جو انسان شیطان کا بھائی بن گیا یا بہت سارے شیاطین کا بھائی بن گیا، تو شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا بھی ٹھکانہ اللہ کے توبہ کرے۔ تو یہ گناہ 24 گھنٹے میں ڈیلی بیسس پہ، جیسے میں نے موسی صاحب کا ہو رہا ہے۔ اب میں وہ مصادیق بتاتا ہوں کہ کیسے اسراف انسان کرتا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر فرسٹ آف آل جو یوز کرتا ہے انسان، پانی کا یوز کرتا ہے۔
اچھا، پانی کے بارے میں اتنا اسراف ہے، اور بعض روایات میں ایک آخری زمانے کی علامات میں سے ہے کہ پانی کا بے دریغ استعمال کیا جائے گا. یہ اسراف میں آئے گا کیونکہ ضرورت تو ہے انسان کو، اس نے طہارت کرنی ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، برتن دھونے ہیں، جو ہے نا کپڑے واش کرنے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں نیسیسٹی ہے انسان کی، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ اس کو یوز کیا جاتا ہے. یعنی بالکل اس نل کو کھول دیا جاتا ہے اور بھرپور فل کھولنا جاتا ہے، اور اس میں چاہے جتنی دیر پانی بہتا رہے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ پانی کا ضائع کرنا جو خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے، پانی کے اوپر زندگی کا دار و مدار ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو جو ہے نا وہ پانی سے قرار دیا. تو پانی جو ہے وہ اس سے فصلیں اگتی ہیں، پانی سے انسان کی پیاس بجھتی ہے، پانی سے برتن دھلتے ہیں، پانی سے بلڈنگیں بنتی ہیں، پانی سے کھانا تیار ہوتا ہے، پانی سے وضو اور غسل ہوتا ہے، تو پانی سے صفائی کا کام ہوتا ہے. تو یہ بہت سارے جو ہمارے یوزز ہیں پانی کے، یہ پانی اگر نہ ہو تو انسان کی زندگی مفلوج ہو کے رہ جائے. تو بعض روایات میں ہے کہ اگر انسان نہر کے کنارے بھی ہے تو پھر بھی پانی کو ضائع نہ کرے. یہ نہ سمجھے کہ اتنا زیادہ پانی ہے تو تھوڑا میں نے ضائع کر دیا تو کیا ہوگا. اس میں بھی منع کیا گیا ہے کہ اگرچہ نہر کے کنارے آپ کھڑے ہیں، وضو کے لیے بھی پانی ضائع نہ کرے. یہاں پہ ایک واقعہ امیر المومنین علیہ السلام جو بصرے میں تھے، ایک شخص وضو کر رہا تھا، تو اس نے اس زمانے میں تو برتن میں پانی لیتے تھے وضو کرنے کے لیے اور پھر چلو میں ڈالتے اور وہ مقدار ضرورت، تو ایک چلو پانی اس نے ضائع کر دیا. تو امام نے فرمایا تو نے یہ جو چلو پانی ضائع کیا ہے وضو کرتے ہوئے، یہ تو نے اسراف کیا ہے. یعنی امام نے اسے متنبہ کیا کہ تو نے گناہ کبیرہ کیا ہے یہ اسراف کر کے. اب یہاں پہ جو ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ معصومین ہستیاں کہ مولا علی علیہ السلام کے جب وہ اپنا بیت المال میں مسلمانوں کے امور کے انجام دہی کے لیے کوئی لکھنے کے لیے کچھ کام کرتے تھے تو اس وقت چراغ جلایا جاتا تھا. میں اس پہ آتا ہوں انشاءاللہ. یہ مثال میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی جب بات آئی تو پانی پہ اسراف کے حوالے سے چلو بھر پانی پہ بھی تنبیہ فرما رہے ہیں، ضائع اگر کوئی ویسٹ کر رہا ہے. اور اس دوسری طرف دیکھیں وہ چراغ بیت المال سے اتنی دیر کے لیے جلاتے ہیں کہ جتنی دیر مسلمانوں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو مہمان آپ کو ملنے کے لیے آئے تو آپ نے چراغ بجھوا دیا کہ یہ جو تھوڑی دیر چراغ یوز ہوگا، آئل اس چراغ میں یوز ہوگا، یہ مسلمانوں کا جو ہے نا اس میں کنٹریبیوشن ہے، ان کا حق ہے، پوری امت مسلمہ کا حق ہے. تو یہ تھوڑی دیر جو کسی کی ملاقات کے لیے جو تیل یوز کیا جا رہا ہے یہ بھی اسراف میں، اور اس کا بھی ذمہ دار ہے وقت کا حاکم. آج دیکھیں دنیا کے حکمران جو ہیں وہ اربوں خربوں کی کرپشن کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم کہ ان کا حساب کتنا سخت ہونا ہے. روز قیامت سب سے زیادہ سخت جو سزا بھی ہے اور امتحان بھی ہے اور سوال و جواب بھی، اور لمبا امتحان روز قیامت جو 50,000 سال کا دن ہے، سب سے زیادہ لمبا جو امتحان اور حساب دینا پڑے گا وہ ظالم حکمران کو دینا پڑے گا. سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، وہ حساب دے رہا ہوگا، یعنی باقی جنہوں نے جنت میں جانا ہے. تو یہ لوگوں کو تو پرواہ ہی نہیں، لوگوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ بھئی ظالم حکمران کی کیا حالت. اسراف و تبذیر کی جب میں بات کروں، یہ بہت باریک چیز ہے موسوی صاحب. اگر اس ایک اسلام کے جو بیسک اور قیمتی اور سنہری اصول کو، اسراف و تبذیر کو سمجھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک شخص دنیا و آخرت کی کامیابیوں کی سیڑھیاں طے کر سکتا ہے، ایک فیملی بہت آگے بڑھ سکتی ہے، ایک کنٹری یعنی پوری دنیا کا نظام اقتصاد جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کائنات کا، دنیا کا اکانومی کا مسئلہ. بڑے بڑے ملک تباہ ہو گئے اکانومی بیٹھنے سے، بڑے بڑے ملک اوپر چلے گئے اکانومی کی وجہ سے، مضبوط ہونے کی وجہ. یہ اکانومی کیسے بنے گی؟ یہ اسلام نے رول دیا ہے، اسراف و تبذیر کا رول. تو امام وہ بجھا دیتے ہیں چراغ کو. تو میں اپنی بات اب پانی کے اوپر بات کرتے ہیں. مثلا موسوی صاحب وضو کرتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں مسلمان جو وضو کرتے ہیں وہ کتنا پانی ویسٹ کرتے ہیں، یہ آپ کے سب کے مشاہدے کے سامنے ہے. غسل کے بعد گھنٹوں کے گھنٹے غسل کیا جاتا ہے، حالانکہ ایک بالٹی پانی سے غسل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے وہ پرانے دور کے سورسز سے لوگ اگر نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ
اس جو شاور جو بھی آپ اس فوارے کو چھوڑ کے غسل کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑی مقدار میں پانی لیں اور اس کو جلدی سے غسل کو مکمل کر لیں، الا کہ آپ کسی حوض میں کسی وہ سوئمنگ پول میں اگر نہانا چاہتے ہیں تو وہاں تو پانی ویسٹ نہیں ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح پانی کی ویسٹنگ میں، کپڑے دھونے میں اور صفائی کرنے میں وہ پائپ کھلا ہوا ہے اور مسلسل پانی بہ رہا ہے، تو ان چیزوں کی فرسٹ آف آل تو لوگوں کو نالج ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، قرآن نے اس کی مذمت کی ہے، انسان خدا کا ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ یہ میں نے قرآن کی آیت سرنامہ کلام میں پڑھی، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، جو حد سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اس پہ موسوی صاحب پوری بکس لکھی گئی، عربی میں نے ایک بک کی ٹرانسلیشن بھی کی تھی، انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے کہ وہ پبلش ہو جائے۔ تو یہاں پہ اسراف و تبذیر پہ اتنی روایات ہیں، تو صرف پانی کے اعتبار سے میں نے ابھی بات کی ہے۔ پھر کھانے پہ آ جائیں، کھانا مثلا فیملی ممبرز 4-5 ہیں، وہ پکتا کتنا ہے، کتنی روٹیاں، کتنا سالن، کتنی اور چیزیں ویسٹ ہوتی ہیں۔ بعض لوگ تو جو وزیر ٹائپ اور اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں یا تاجر، وہ جناب اتنا بڑا ان کے لیے ارینجمنٹ ہوتا ہے، اور جہاں تک سنا ہے بعض اسمبلیوں کے لوگ بھی، بھئی مثال کے طور پہ ان کے لیے جو فروٹ آیا ہے، کیلے وغیرہ جو بھی ہے، اور سالن اور جو چیزیں ان کے سامنے اتنی زیادہ مقدار میں رکھی جاتی ہیں، چونکہ وہ عوام کے پیسوں سے ان کے سامنے رکھا گیا مال مفت دل برحم، جو انہوں نے چوائس کر لیا کھا لیا، باقی وہ سارا کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جن اسمبلیوں میں ایسے اسراف اور تبذیر کرنے والے اور عوام کے پیسوں سے کھانے والے بیٹھے ہوں، اس ملک کی کبھی تقدیر نہیں سنور سکتی۔ تقدیر اس ملک کی سنورتی ہے، وہ معاشرہ چینج ہوتا ہے جس ملک کے حکمران سادہ زندگی گزارتے ہوں، اگر جیب سے خرچ نہیں کر سکتے تو کم از کم عوام کا پیسہ اپنے پیٹ میں نہ ڈالنے والے ہوں۔ اس میڈیا کے دور میں بھی پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا، قائد اعظم کی سیرت موجود ہے کہ جب پہلا اجلاس ہی ہوا، یہ باتیں اگر نہیں کی جائیں گی جو دین بتا رہے تو میڈیا پہ آپ بھی نہیں کی جائیں گی تو کب کی جائیں گی؟ نہیں یہ منکر پھر کون کرے گا اگر علماء نہیں کریں گے؟ امر بالمعروف کس کا وظیفہ شرعی ہے اگر علماء بھی نہیں کریں گے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پہلا جو اجلاس بلاتے ہیں اپنی کابینہ کا، تو تعجب کرتے ہیں کہ جب بات چائے کی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں گھر سے لوگ چائے پی کے نہیں آئے، تو یہ کیا حکومت اور عوام کے ٹیکس کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جائے گا کہ وزیروں کو اور ان مشیروں کو چائے جو ہے وہ عوام کے ٹیکس سے دی جائے گی؟ تو یہ ایسے لوگ ایسے ملکوں کو اور قوموں کو اوپر اٹھا کے لے جا سکتے ہیں جنہوں نے کرپشن سے اپنے پیٹ بھر لیے اور پوری دنیا میں اپنے بینک بیلنس بنا لیے اور ان کے پیٹ پر نہیں ہوتے، اور آج تک دنیا ان کے جھوٹے نعروں، جھوٹی باتوں اور جھوٹی جو ہے نا ان کی مکاریوں میں آج تک میڈیا کے دور میں اتنے جاہل لوگ ہیں، اتنے، یعنی میں اب کیا کہوں، یعنی جیسے بلا تشبیہ ایک مثال دے رہا ہوں، 14 سال گزر گئے، ابھی تک لوگوں نے چہاردہ معصومین جو اللہ نے نعمت عطا کی لوگوں کو، ان کی سیرت اور مقام کو نہیں پہچانا۔ تو یہ جہالت کی انتہا میں لوگ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، دقت نہیں ہے۔ تو اسراف کی بات میں کر رہا تھا، تو کھانے پہ اسراف ہوتا ہے، شادیوں پہ کتنا اسراف کیا جاتا ہے، کتنا کھانا ویسٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ عام لائف میں کتنا کھانا ویسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ کھانا ضائع کر رہے ہیں، قرآن واضح کہہ رہے ہیں وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو وَلَا تُسْرِفُوا، اور جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ کرو، زیادہ ضائع نہ کرو۔ تو جو اچھا اگر بچ گیا کھانا بھائی کسی وجہ سے بھی، تو ان پڑوسیوں کے آپ بھجوا دو، رشتہ داروں کے آپ بھجوا دو، جو بیچارے جن فقیروں کے پاس نہیں ہے ان کو بھجوا دو، ثواب بھی کماؤ، صدقے کی نیت سے بھجوا دو۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں کب آئیں گی؟ کون کرے گا؟ کون ان چیزوں کا شعور لے گا؟ تو یہ دو مصداق موسی صاحب میں نے بتائے۔ ابھی آتے ہیں اسراف و تبذیر کے حوالے سے، ہم اگر بات کریں، فقط میں اسراف پہ ابھی بات کر رہا ہوں، تو ہمارے جو ٹائمز ہیں، جتنا سب سے کاسٹلی جو انسان کی لائف جو ہے وہ اس کو اگر کوئی قیمتی بنانا چاہتا ہے تو وہ ٹائم کے اس کو ویسٹ کرنے سے بچائے گا تو قیمتی ہوگی، ٹائم ویسٹ کرے گا تو زندگی ضائع ہو جائے گی۔ 7ویں امام کا فرمان ہے کہ اپنی زندگی کی کم سے کم قیمت جنت لگانا، اور خدا نے تمہیں احرار پیدا کیا ہے، خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، کسی غیر کا اپنے آپ کو غلام نہ بنانا۔ لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ظاہری طور پہ آزاد ہو جاتے ہیں
لیکن ان کی فکر غلامی والی ہے، وہی تبلے کوٹ رہے ہیں، وہ نسل در نسل ایک ہی خاندان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہیں دیکھتے حق کی طرح باطل کی طرح۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو وقت لوگ ضائع کرتے ہیں، مثلا آج تو میڈیا کا دور ہے، زیادہ لوگ خصوصاً جو ہماری یوتھ جو ہے وہ فضول چیزوں کو دیکھنے میں اپنا میڈیا پہ بیٹھ کے اور یہ موبائل ان کے ہاتھ میں اور ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سورہ مومنون میں کامیاب مومن کی جو کوالٹیز ہیں اس میں بات یہ ذکر ہوئی ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو فضولیات سے دور رہتے ہیں، اور جو شخص 24 گھنٹے میں نہ اسے نماز کا ٹائم ہے، نہ روزے کی طرف توجہ ہے، نہ دین سیکھنے کے لیے ٹائم ہے، وہ فضولیات دیکھنے میں ہر وقت میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بندہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، اپنی زندگی کی قیمت نہیں لگا رہا، اپنی زندگی کو بیکار بنا رہا ہے، خدا کی نگاہ میں جو ہے نا ان ویلیویبل بنا رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو سمجھنا چاہیے کہ وہ زندگی ضائع نہ کرے۔ اسی طرح میں یہاں پہ ایک آخری بات، یہ اسراف و تبذیر کا ایک لمبا ٹاپک ہے، آخری بات اس میں یہ کروں گا، فضول خرچی۔ مثال کے طور پہ ایک فیملی ہے، اس کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ وہ مثال کے طور پہ گاڑی، کوئی اچھی قسم کی گاڑی خرید سکے، لیکن وہ لون لے کے، یا شادی بیاہ ہوتے ہیں اور امور ہوتے ہیں، گھر بنانے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے بڑے اقدام اٹھا دیتے ہیں کہ ان کے اوپر ساری زندگی وہ سود کا پیسہ اور وہ جو قرض چڑھ جاتا ہے وہ ہی نہیں اتار سکتے۔ بے برکتی دوسری طرف سے آتی ہے جب سود پہ پیسے لیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری اسراف کی مثالیں ہیں، چاہے بینک سے لے کے اپنی ظاہری وہ نمود و نمائش کو، ریاکاری اور دکھاوے کو قائم رکھنے کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، یہ سارا اسراف میں آتا ہے۔ فضول خرچی کی مثال اس مقام پہ میں یہ دینا چاہوں گا کہ ایک بندے کو ایک گاڑی کی ضرورت ہے، 2 رکھتا ہے، یہ اسراف میں آئے گا۔ ایک بندے کو گاڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی اس کے مثال کے طور پہ نہ کوئی اس نے کہیں آفس جانا ہے، نہ کہیں دور، تھوڑا بہت پیدل بھی وہ چل کے جا سکتا ہے، بالکل یعنی عام سوسائٹی کی لائف میں بھی اس کی ضرورت نہیں، لیکن وہ اس نے بہت مہنگی گاڑی لے کے کھڑی کی ہوئی ہے کہ لوگ سمجھے کہ فلاں کے پاس یہ اس قسم ماڈل کی گاڑی، تو یہ اس کو فضول خرچی کہیں گے۔ اسی طرح لباس ہے، اگر ایک شخص جو ہے، اگر اس کے پاس 5 لباس کافی ہیں ایک سیزن کے لیے، وہ 10 لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اسراف میں آئے گا۔ اور اگر انسان دوسرے اعتبار سے دیکھے، گھروں کی بات کرتا ہوں، ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس ایک گھر ہے لیکن اس نے 2-4 شہروں میں اور بھی گھر بنائے ہوئے، تو یہ بھی اسراف میں آئے۔ تو بہت سارے ایسے مصادیق ہیں جس میں اسراف اور تبذیر کو انسان سمجھ سکتا ہے، اور اس گناہ کبیرہ سے اگر نکل جائے۔ جیسے کہ حکومتوں کی میں بات کروں گا یہاں پہ، جو حکومتیں آج جو ہے نا، اور قومیں تباہ ہو گئی ہیں اسراف و تبذیر سے۔ بس یہ آخری مثال دے کے تطبیقاً اور میں بتاؤں کہ کیسے امپلیمنٹ ہم اس کو کریں، اور دیکھیں ہمارے کیوں تباہ ہوئے ہمارے معاشرے۔ ہماری حکومتیں کیا کرتی ہیں، بڑے بڑے دورے کیے جاتے ہیں جن سے صفر فائدہ نہیں ہوتا، یعنی الٹا اس کے دوروں اتنے وزراء، اتنے ساتھ کابینہ اور افراد لے کے جاتے ہیں، اسپیشل ایئر فورس اپنا طیارے لے کے جاتے ہیں، ان پہ کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ بعض اوقات تو تبذیر ہے، ایسی کنٹریز میں جانا جہاں نہ ملک کا کوئی اقتصادی فائدہ ہے، نہ کوئی سیاسی فائدہ ہے، نہ کوئی اور تعلقات عامہ کا کچھ بینیفٹ نہیں، لیکن دوروں کا شوق ہے، ہر روز دورے، یہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ ایسے دوروں پہ کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی؟ پھر دوسری بات، اگر ضرورت ہے، مثلا ایک بندہ وزیر ہے، 1-2 بندے اس کے ساتھ اگر جا سکتے ہیں اور کافی ہے، اور وہ 10, 15, 20 بندے ساتھ لے جا رہا ہے، تو یہ اسراف میں آئے گا۔ اسی طرح کھانے ہیں، اسی طرح گاڑیاں، اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کے پٹرول، ان کو مفت رہائشیں، یہ جو حکومتی بوجھ اور اتنی تنخواہیں، یعنی جس ملک کے عوام بیچاری آٹے لینوں میں لے کے کھڑے ہو کے مر بھی رہے ہیں، دھکے بھی کھا رہے ہیں، اور ردی آٹا لے کے وہ زندگی گزار رہے ہیں، بجلی روز مہنگی ہو رہی ہے، پٹرول روز مہنگا ہو رہا ہے۔ جن کنٹریز میں یہ حالت ہو، اس ملک کے اگر حکمران عیاشیاں اڑا رہے ہیں اور کروڑوں روپے مجرے کے پروگراموں پہ صرف کر دیتے ہیں، یہ فضول خرچی نہیں، یہ بددیانتی اور خیانت نہیں، تو اور کیا ہے؟ کون آواز اٹھائے گا؟ کب آواز اٹھائے گا ان چیزوں کے خلاف؟ جب خدا قرآن میں بھی یہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر اقبال کا شعر اپنی جگہ، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدل لی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ قرآن کی آیت پہ انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے. تو یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے یہ جو بڑے بڑے عیاشیاں کرنے والے اور کرپٹ لوگ، چاہے وہ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہوں، یعنی چاہے ہمارے عام ادارے کیوں ہوں، چاہے وہ پولیس کے ادارے ہیں، دوسرے ادارے ہیں، ان میں اگر اتنے اے سی لگے ہوئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے بل وہ یوز کر رہے ہیں، وہ سادہ زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ وہ ایک کولر کے ذریعے اس کو اپنا آفس کیوں نہیں چلاتے؟ اتنی مہنگی گاڑیاں کروڑوں اربوں کی خریدی جاتی ہیں اور ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو. تو یہ اسراف اور تبذیر کی بدترین مثالیں ہیں. جن حکومتوں اور جن کابینوں کے اندر یہ موجود ہیں، وہ ملک لکھ لے، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. وہ تنزلی کی طرف جائے گا، وہ غلامی کی طرف جائے گا، وہ لوگوں کو مقروض بنتا چلا جائے گا. اور بڑے عالمی ادارے ایسی قوموں اور ایسے ملکوں سے ہمیشہ اپنی شرطیں منوائیں گے، ان کے اوپر نئے ٹیکس لگانے میں، ان کا دین خراب کرنے میں، ان کے نصاب کو چینج کرنے میں، ان کے تمام فکری عقائدی امور کو تبدیل کرنے میں وہ سارا اپنی شرطوں کو منوائیں گے. جس طرح کی حکومتیں یہ خود اقرار کر رہی ہیں کہ ہماری ناک رگڑواتے ہیں، ہم سے ہر اپنی شرط منواتے ہیں، ان سے دین بھی چھین لیتے ہیں، ان سے دنیا بھی چھین لیتے ہیں اور سود بھی لیتے ہیں. تو ایسے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتے. یہ اسراف و تبذیر کی بدترین مثالیں. جب تک قوم کے اندر شعور نہیں آئے گا، ایسے لوگوں کے پاس حکومت کی باغ ڈور نہیں ہوگی جو سادہ مزاج ہوں، جو کرپٹ نہ ہوں، جو اتنی بڑی عیاشیاں کرنے والے نہ ہوں. جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ ایک ملک اور قوم اور تمام دنیا کے جس ملک میں بھی یہ ہو رہا ہے، کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. جی موسی صاحب. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے موجودہ صورتحال جو امت مسلمہ کے اندر ہے، خصوصی طور سے پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال درپیش ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بیان دیا کہ معاملات سارے کیا ہیں. اور یہ اجتماعی معاملہ تو بعد میں بنتا ہے، ہمیں پہلے اپنی اصلاح انفرادی طور سے دیکھنا چاہیے. ہر انسان کو فردن فردن پروردگار کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور جب ہم انفرادی طور پر اپنی شخصیت کو درست کرتے ہیں تو وہی ایک سوسائٹی اور ایک معاشرے کی تشکیلات میں اہم کردار ادا کرتا ہے. راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں آیات قرآنی کیا فرماتی ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالیں. جی اس حوالے سے بھی موسی صاحب بکس لکھی گئی، باقاعدہ اسپیشل پروگرامز چاہیے، لیکن میں اجمالی طور پہ مختصر کوشش کروں گا. چونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک عام انسان جب ایک ڈیلی لائف 24 گھنٹے میں گزار رہا ہوتا ہے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کس جیسے وہ خطا کر رہا ہے اور صحیح ڈائریکشن کیا ہے، اسلام کیا کہتے ہیں. خرچ کرنے کے حوالے سے بہت ساری آیات اور روایات ہیں، اور خصوصاً کبھی خرچ کرنا واجب ہوتا ہے جیسے خمس و زکوٰۃ ہے، اور جیسے حج کے لیے جانا یا جہاد کے لیے مال خرچ کرنا، اور کبھی خرچ کرنا مستحب یا سنت ہے، اس کا ثواب ہے، واجب نہیں ہے. تو یہاں پہ میں کچھ آیات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. کون ہے پرہیزگار لوگ؟ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہاں پہ کچھ اور آیتیں آپ کی خدمت میں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اور قرآن میں یہ آیت جو ہے نا، اس سے عجیب استدلال کیا جاتا ہے. خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اب اس آیت سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں خدا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، لہذا یہ ماتم، یہ تلوار کا ماتم یا زنجیر کا ماتم یا دوسرے جو ہیں، یہ دیکھیں ہلاکت ہے، لہذا آپ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو اور قرآن منع کر رہا ہے. یہ دلیل دی جاتی ہے. عام طور پہ جو مخالف شیعہ لوگ ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں. فقہا کا فتویٰ اپنی جگہ، جس کا کوئی مقلد ہے اس کے فتوے پہ عمل کرے، چونکہ جن اغلب فقہا نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، لیکن جنہوں نے منع بھی کیا وہ اسی صورت میں منع کیا کہ اس سے چونکہ لوگوں کو وہ جذبہ قربانی، وہ امام حسین علیہ السلام سے یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، اس فلسفے کا پتہ نہیں کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم آپ پہ اپنی جان قربان کر کے کامیاب ہو جاتے. یہ جو جذبہ ہے، جو غیر مسلم لوگ ہیں خصوصاً، حتیٰ جو مسلمانوں کے فرقے ہیں، ان کو اس فلسفے کا پتہ نہیں آ رہا
اس کو سمجھ نہیں آتی، لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں شیعہ، سر زخمی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لہٰذا یہ تو کوئی مذہب ہی نہیں، یہ تو ایسا اسلام ہے تو ہم اس پہ سلام کرتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے لوگوں کے عدم معرفت ہونے، یعنی جو مولا حسین کی قربانی کا جو جذبہ بھی اور فلسفہ بھی، اور جو لوگوں کے دلوں میں اور ایک شوق شہادت ہے، اس کو نہیں سمجھتے، لہذا وہ اس پہ غلط تنقید کرتے ہیں۔ تو فقہا نے پھر بعض نے فتویٰ دیا تھا اس وجہ سے آپ یہ زنجیر زنی اور یہ نہ کریں، تاکہ اسلام کی دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف اس کو یوز نہ کریں۔ اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں اس بات کو لے کے تشیع اور اصل اسلام سے متنفر اور دور نہ ہو جائیں۔ یہ راز ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے کہا ہے کہ مردار کھانا حرام ہے، لیکن ایک انسان مر رہا ہے، اگر عنوان ثانوی کے تحت قرآن وہی بات کر رہا ہے، فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اس کی جان نہیں بچ سکتی الا کہ یہ اتنی مقدار میں وہ مردے کا گوشت کھائے تو جان بچے گی، تو جان بچانا واجب ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ اتنے مقدار میں کھا سکتے ہیں، یہ عنوان ثانوی ہے۔ اسی طرح یہ اختلاف جو فتاوق ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جس کا مقلد ہے اس کے فتوے پہ عمل کرے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض جو غیر شیعہ ہے وہ اس آیت سے کہتے ہیں دیکھیں جی آپ لوگ ہلاکت میں ڈال رہے ہو، حالانکہ یہ آیت ہے ماتم اور زنجیر زنی کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ یہ ماتم اور زنجیر زنی سے ہٹ کے خود بتا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خرچ نہیں کرتے ہو، یعنی جو بندہ اس پہ جو واجب خرچ ہے خمس و زکات یا مستحب ہے نیکیاں کمانے کے لیے اپنے آخرت میں وہ یعنی مال خرچ کر کے نیکیاں نہیں جمع کرتا، یہ بندہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ یعنی اس آیت کا تعلق مال خرچ کرنے سے ہے، اس کو کسی اور طرف لے جانا غلط ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں میرے حبیب کیا ہم خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، کہ جو کچھ تم آپ خیر میں سے خرچ کرو فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اسی طرح جو راستے کے مسافر ہیں۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ نیکی کا آپ کام کرو گے خدا اسے جانتا ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ میں آیت 245 میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے؟ یعنی خدا کو ضرورت نہیں ہے، یہ خدا نے ہی مال دی ہے، لیکن بندے کو آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ کون خرچ کر کے نیکیاں اور خدا کی محبت کمانا چاہتا ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو خدا کو قرض دے گا خدا اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا کے اس کو دے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، خدائی وسیع کر دیتا ہے، خدائی تنگ کر دیتا ہے رزق کو، اور اسی کی طرف آپ لوگوں نے لوٹ کے جانا ہے۔ ایک اور مقام پہ بہت زبردست آیت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مثال دے کے لوگوں کو، سورہ بقرہ کی 261 سے 65 تک یہ آیت ہے، میں مختصر پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکل آئیں۔ جیسے گندم کی ایک بالی میں پتہ نہیں کتنے دانے ہوتے ہیں، تو 7 بالیوں میں کئی گنا زیادہ دانے ہوں گے۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر جو ہے نا اس بالی میں 100 دانہ ہوں، یعنی 7 بالیاں 700 دانے، ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے خدا اگا دیتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مثلا درہم کو خرچ کرتا ہے، ایک دینار، $1 تو 700 کے برابر اس کا اجر ملے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور خدا 700 بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے جس کے لیے چاہے گا، جس کا اخلاص جتنا ہوگا۔ اور فرماتا ہے خدا اس مقام پہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں خدا کے راستے میں اور اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے، اذیت نہیں دیتے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے، اور نہ روز قیامت ان کے اوپر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن و ملال میں ہوں گے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات، ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا خرچ کرنے کے حوالے سے، 4 پارے میں سورہ آل عمران کی 92 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم ہرگز نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے آپ محبت رکھتے ہو، اور خدا جو ہے وہ جانتا ہے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو۔ کچھ لوگ دکھا کے، آج میڈیا کا دور ہے،
کسی کو تھوڑا سا ہدیہ دیں، کچھ دیں، پکچر بناتے ہیں، میڈیا پہ اپلوڈ کی جاتی ہے. بھائی خدا جانتا ہے جب خدا کے لیے دے رہے ہو تو اللہ کو تو پتا ہے، دلوں کے راز بھی جانتا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو یا خدا کے لیے، تو چھپا کے دینا چاہیے غالباً. ہاں کبھی کبھی ظاہر کرنا تاکہ دوسروں کو تشویق ہو، اس نیت سے حرج نہیں ہے، ثواب دوگنا ہوگا. یہاں پہ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. اور اللہ فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں کہ میرے بندوں سے کہہ دے کہ خرچ کریں، نماز کے ساتھ خرچ بھی کریں، کیونکہ جس دن وہ خدا کی بارگاہ میں آئیں گے اس وقت کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی اور دوستی کام نہیں آئے گی. یہ جو خرچ کیا ہوا مال ہوگا یہ کام آئے گا. اور ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 11 سے 15 میں وَمَا لَكُمْ أَن لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ساری جو کائنات ہے یہ تو اللہ کی ہے، زمین و آسمان تمہاری تو ہے ہی نہیں. یہ اللہ نے احسان کر کے تمہیں دی ہیں یہ ساری چیزیں. جب اللہ نے احسان کر کے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں تو اللہ کے دی ہوئے اس میں سے خرچ کیوں کرتے ہو، کیوں نہیں کرتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ یہ تو ہمارا مال ہے. جب تم مالک حقیقی ہے ہی نہیں، اللہ نے اعتباری طور پہ تمہیں مالک بنایا ہے، تو پھر کیوں نہیں خرچ کرتے ہو. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور وہ بندہ برابر نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے جس نے خرچ بھی کیا اور خدا کے راستے میں قتال بھی کیا، اس شخص کے برابر بعد میں فتح کے مکہ کے بعد جو قتال کرنے والے یا خرچ کرنے والے وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو جب فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے برابر نہیں ہے تو پھر یہ کیسے کہا جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں ان ساروں میں. تو یہ قرآن کے خلاف بات ہے. اور یہاں پہ ایک اور شعبے کا ازالہ بھی موسی صاحب میں کرنا چاہوں گا. اللہ نے فرمایا جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا ہے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں پہلے میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. سب سے اللہ نے نیکی کا وعدہ کیا. یہ جو کلن وعد اللہ الحسنى اس سے استدلال کیا جاتا ہے بھائی جو بھی رسول کے ساتھی تھے سب کے ساتھ اللہ نے نیکی کا وعدہ کیا ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر منافقین کی مذمت میں آیتیں کیوں آئی، صورت کیوں آئی، اور یہ کیوں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کے منافقین جہنم کے گہرے اور آخری گڑھے میں جائیں گے. تو یہ جو باتیں ہیں اس کا مطلب ان آیتوں سمجھا جا رہا ہے کہ جو نیک صحابہ تھے ان کا خرچ کیا ہوا چاہے فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں اس کو خدا نے ان کے ساتھ نیکی کا وعدہ کیا ہے، نہ کہ منافقین کے ساتھ بھی نیکی کا وعدہ کیا ہے. اور اس آیت سے سب کو جنت پہنچایا جا رہا ہوتا ہے اور سب کے لیے کہا ہے وعد اللہ الحسنى کی بات کی جاتی ہے. اور ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں پروردگار وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خدا کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ اس وقت بندہ کہے گا کاش پروردگار تو تھوڑی دیر مجھے اور مہلت دے دے. فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ دوں اور نیک بندوں میں سے بن جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو خدا پھر تاخیر نہیں کرتا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے. جی موسی صاحب. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. ہمارے پاس تقریباً 5-6 منٹ بس اور ہیں، اور خرچ نہ کرنے کے بارے میں بھی آپ نے بتایا، انفاق کرنے کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں آیات قرآنی سے استدلال پیش کیا. اب میں چاہوں گا کہ قبلہ تھوڑا سا استدلال خرچ نہ کرنے والوں کے حوالے سے جن کے پاس ہے. اچھا اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہیں جن کا اپنا مال ہے وہ خرچ نہیں کر رہے، دوسرے بعض وہ لوگ ہیں جن کو غربا پر خرچ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور وہ اس کو بھی خرچ نہیں کرتے، اس کو بھی اپنا ہی مال سمجھتے ہیں. ان دونوں کے اوپر 5 منٹ ہے ہمارے پاس، گفتگو فرماتے. موسی صاحب ایک تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آیت پڑھی کہ لوگ خواہش کریں گے کہ کاش جو ہے ان کی موت تھوڑی دیر کے لیے اور متاخر ہو جائے
اور وہ خدا کے راستے میں خرچ کر لیں اور نیک بن جائیں. یہی حسرت کریں گے اور خدا مہلت نہیں دے گا. جو خرچ نہیں کرتے، جو واجب خرچ ہے، جو مستحب ہے، جن کو اللہ نے دی ہے، ان کے لیے یہ آیتیں موجود ہیں. باقی یہاں پہ دوسری بات جو آپ نے سوال کیا، مزید آیتیں میں کچھ پیش کر دیتا ہوں. منافقین کے اندر 10 سے 11 نمبر آیت میں بھی ارشاد ہوتا ہے، اور اسی طرح اسی سورہ منافقین کی آیات میں یہ آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو سونے اور چاندی کو خزانہ کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے حبیب انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اور یہی سونا چاندی روز قیامت جہنم کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا. فتقوی بہا جباہم، اور اسی سونا چاندی گرم شدہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں اس سے ان کی پیشانیوں کو گرم اور کیا جائے گا اور داغا جائے گا. وجنوبہم، اسی طرح ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو اسی سونا چاندی سے جو ہے گرم کر کے جہنم کی آگ سے جو ہے نا خوب اس کو جلایا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور یہی سونا چاندی تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور وہ عذاب جہنم چکھو اسی چیز سے جس کو آپ چھپا کے اور بینک بیلنس میں رکھتے تھے، اور جو غریب محتاج لوگ تھے، چاہے سادات کا حق تھا اس کو نہیں دیتے تھے، چاہے وہ دوسرے فقیر و محتاج لوگوں کا حق تھا اس کو نہیں دیتے تھے زکوٰۃ کی شکل میں، اور اسی طرح خمس کی شکل میں یا دوسرے اموال. اس آیت میں موسوی صاحب ایک بہت مہم مسئلہ فقہی میں عرض کرنے جا رہا ہوں. جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ اسی آیت کی تلاوت مدینے کے اندر بعض حکمرانوں کے محل کے باہر پڑھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو سونا چاندی کے اس زمانے میں سکے سونے چاندی کے درہم و دینار ہوتے تھے، اسی آیت کو پڑھتے تھے کہ یہ تم اہل اور ان کے حقداروں تک نہیں پہنچاتے ہو تو تیار ہو جاؤ پھر اس آیت کا مصداق بننے کے لیے. تو یہ آیت ڈنڈا لے کے نہی عن المنکر امر بالمعروف جلوس کی شکل میں، اور کوئی ساتھ ہوتا تھا یا نہیں، خود اکیلے نکل پڑتے تھے. اور اسی طرح جب شام بھی گئے وہاں بھی فقراء کو جمع کر کے سب سے پہلا دھرنا جو دیا تھا جناب ابو ذر نے دیا تھا. یہ صحابی رسول سلام کے جو ہے نا ان کے حق بنتا ہے کہ ان کو امت سلام کرے اور اس صحابی رسول کا تذکرہ کرے اور ان کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تذکرہ کرے، اور جو انہوں نے جہاد کیا اپنے زبان سے امر بالمعروف نہی عن المنکر سے اس کا تذکرہ کرے، اور پتہ لگائے کہ جو جس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس آسمان نے سایہ نہیں کہ زمین نے اٹھائے نہیں، رسول کی حدیث کے مطابق اگر ابو ذر سچے ہیں تو جن کے خلاف ابو ذر جو ہے نا وہ دھرنے دے رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، پھر وہ سچے نہیں ہیں. یہ تحقیق کون کرے گا؟ اس کے اندر بعض مولویوں نے دھاندلی یہ کی کہ جناب ابو اکیلے کا یہ جی موسی صاحب کسی کے نام کے ساتھ صدیق لکھ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو صدیق وہ اس کو خدا صدیق بنائے، اصل جی تو خدا تو یہاں پہ جی موسی صاحب میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ابو ذر کے بارے میں پھر کچھ مولویوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اکیلے ان کا نظریہ تھا، حالانکہ جو ہے نا باقی جمہور کا یہ نظریہ نہیں تھا، لہٰذا ان کا نظریہ نہیں لیں گے. بات یہ نہیں ہے جی، جہاں پہ ڈنڈی مار گئے مولوی صاحبان بعض، وہ کہتے ہیں جی فقط ابو ذر کا ہی نظریہ تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ نہی عن المنکر کرتے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بیت المال میں پیسے جمع ہو رہے ہیں، چاہے خمس کے ہیں چاہے وہ زکوٰۃ کے ہیں، یہ عوام کا حق ہے، یہ فقراء کا حق ہے، یہ جمع یہاں کیوں پڑے ہیں، یہ حقدار تک پہنچتے کیوں نہیں؟ وہ اور مولوی ڈنڈی یہاں پہ مار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی لوگوں کا ذاتی مال تھا تو زکوٰۃ اگر دے دی، خمس دے دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ نہ بھی خرچ کریں تو ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، جہنم کی بات نہیں ہے، اس آیت کا تعلق نہیں. ابو ذر سمجھتے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ مال آپ کا ذاتی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، چاہے شام میں چاہے مدینے میں، اس کو خرچ کرو، اس کو حقداروں تک پہنچاؤ. جیسے رسول کی سیرت تھی کہ جب بھی کوئی مال غنیمت جو کچھ آتا تھا وہ فقراء میں تقسیم کر کے خالی ہاتھ گھر میں، مولا علی کی بھی یہی سیرت، رسول خدا کی بھی جمع نہیں کرتے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں مال. لہٰذا یہاں پہ جو بات میں آخری بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو واجب
حق کم از کم نہیں دیتے. خمس و زکات جو آپ نے سوال کیا کہ جو لوگوں کا خمس و زکات جمع کرتے ہیں اور خود کھا جاتے ہیں، دیکھیں وہ ان کا عذاب اس سے بھی دگنا ہے. معصوم کا فرمان وسائل الشیعہ میں روایت موجود ہے، جس نے آخری بات جس نے ہمارا 1 درہم کھایا اس کے جنت جانے کے لیے کافی ہے، چاہے وہ نہ دے کے، چاہے کوئی جمع کر کے کھا رہا ہے اور حقدار نہیں ہے یا حقداروں تک نہیں پہنچا رہا، اس کے لیے بھی خطرناک ہے. 8ویں امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے. علی ابن ابی حمزہ بطینی جو تھا، جو 7ویں امام کا وکیل تھا، امام جب قید خانے میں رہے تو اس کے پاس مال امام جمع ہوتا رہا. اب اس نے مال امام ہڑپ کرنے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے 8ویں امام کی امامت کا انکار کر دیا اور شیعوں سے کہا کہ 8ویں امام ہے ہی کوئی نہیں، اور 7ویں امام غیبت میں چلے گئے. فقط امامت کا انکار مال ہضم کرنے کے لیے، اور اس کو جناب اپنی آخرت بھی خراب کی، دوسرے شیعوں کی بھی خراب کی جو 7 ائمہ تک رک گئے اور آگے امامت کا اقرار نہ کیا. اور 8ویں امام فرماتے ہیں اس مال امام کھانے کی وجہ سے اس علی ابن ابی حمزہ بطینی کی قبر جو ہے نا وہ جہنم کا گڑھا بن چکی ہے. خدا ہمیں ایسے مال کھانے سے ہمیں بچائے، تمام مومنین کو، تمام علماء کو جو جہنم کا باعث بنے. اور وہ فدق کہ جس کے اوپر آج تک ہم رو رہے ہیں، بی بی کے حق کے اوپر، اگر ہم رو رہے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں اور خود اہل بیت کا اور ان کی اولاد کا اور سادات کا حق کھا رہے ہیں، تو پھر رونے کا حق کیا ہے ہمیں؟ اور روز قیامت بی بی کے اور جناب رسول خدا کو اور اہل بیت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سلامت رہیں مجھ سے. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. خمس خور اور خمس چوروں کے لیے ریڈ الرٹ. اور یقیناً آپ نے جو روایات پیش کی کہ آگ کی زنجیر پہنائی جائے گی اور جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ان کی خبر کو بنا دیا جائے گا، جو ہے بہت ہی عمدہ اور بانگ دہل جو ہے قبلہ نے اس پر گفتگو فرمائی. کچھ اور پوائنٹس رہ گئے مگر وقت کی تنگی کی وجہ سے ان کو ہم یہاں پر روکتے ہیں.